تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھو، 1400 سال پرانی وہ مٹی، وہ ریگستان اور وہ گرمی، ایک طرف کفار کا تکبر، ان کا گھمنڈ، ان کا لشکر، اور دوسری طرف صرف 313، نہ تلواریں پوری نہ سواریاں کافی، مگر سینوں میں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ موت بھی ان کے سامنے آنے سے تھر تھراتی تھی۔ یہ بات ہے بدر کی، اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ، جہاں زمین پر انسان لڑ رہے تھے اور آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میدان میں لے کر جائیں گے جہاں حق نے باطل کا سر کچل دیا تھا۔ دل تھام لیجیے، کیونکہ یہ ایمان کی حرارت جگانے والی داستان۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے تھے، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، گھر بار، زمین اور رشتے، مگر ابو جہل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ قریش نے مسلمانوں کا سارا مال و دولت لوٹ کر ایک بڑا تجارتی کارواں بنایا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ کاروان شام یعنی سیریا سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس میں مسلمانوں کا وہی حق تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ قریش کا کاروان ہے، اس میں ان کا مال ہے، چلو اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں غنیمت عطا فرمائے۔ لیکن بات صرف کاروان کی نہیں تھی۔ ابو سفیان نے مکہ میں خبر بھیج دی تھی کہ ان کا کاروان خطرے میں ہے۔ وہاں سے ابو جہل 1000 کا ایک عظیم لشکر لے کر نکل پڑا۔ اب یہ صرف ایک کاروان کے پیچھے نہیں تھا، اب یہ جنگ بن چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ کیا کیا جائے، کیونکہ مسلمان جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے۔ تب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور گرجتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جانے، خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آگے سے اور پیچھے سے چاروں جانب سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ سرکار دو عالم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر انصار کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہی جو قیامت تک کے لیے مثال بن گئی، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم بنا کچھ سوچے سمجھے اس سمندر میں ایک لمحے میں کود جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے کود جائیں گے۔ مدینہ سے 313 جاں نثار نکلے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور اکثر کے پاس ڈھال تک نہیں تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے تھے، باری باری، یہاں تک کہ سب باری باری سواری کرتے۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری بدلتے رہتے۔ صحابہ روتے ہوئے کہتے، یا رسول اللہ، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے، مگر آپ فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور کیا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، یہ تو باتیں امت کے درس کے لیے ہیں، ورنہ اللہ نے ان کو بڑے مقامات سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے نبی کا عدل۔ ادھر مکہ سے 1000 کا لشکر لوہے میں ڈوبا ہوا آ رہا تھا۔ ان کے پاس سخاوت نہیں، تکبر تھا۔ وہ شراب پیتے ہوئے ناچتے گاتے آ رہے تھے تاکہ پورے عرب میں ان کا رعب جم جائے۔ 17 رمضان المبارک کا دن قریب تھا۔ 2 لشکر ایک ایسی جگہ ملنے والے تھے جہاں کنویں ہی کنویں تھے۔ بدر کا میدان، جہاں کی مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور مسلمانوں کی فتح مبین ہے۔ رات کا وقت تھا، کل صبح تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ مسلمان تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان پر ایسی اونگ طاری کر دی کہ ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، اور پھر وہ برسات ہوئی جس نے مسلمانوں کے لیے راستہ آسان کر دیا، اور کفار کے لیے مٹی دلدل بن چکی تھی۔ لیکن ایک شخص جو پوری رات نہیں سوئے، جو پہرا دے رہے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا، کون تھے وہ شخص؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص ایسی شخصیت تھی جن کا نام دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے وفادار اور سب سے زیادہ سچ کو تسلیم کرنے والے صحابی تھے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تو بنا کسی شک کے
بنا کسی سوال کے تسلیم کر لیا۔ لوگ حیران تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل بے شک حق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے صدیق اکبر۔ بدر کا میدان، رات کا اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا، 17 رمضان المبارک کی وہ رات جس کی صبح ایک نئی تاریخ لکھنے والی تھی۔ میدان میں دو لشکر آمنے سامنے آنے والے تھے۔ ایک طرف 1000 کفار کا لشکر جو شراب اور کبابوں کی مستیوں میں چور تھا، جن کے دلوں میں تکبر بھرے تھے، اور دوسری طرف 313 مسلمان۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی ایسی چادر اڑائی کہ ایک ہلکی سی بارش ہوئی، ریت جم گئی، کفار کی طرف بادل بن گئے، اور مسلمانوں پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ لیکن اس پوری رات ایک شخص تھے جن کی آنکھ نہیں لگی، ایک ایسی ہستی جن کے قدموں میں دونوں جہاں کی بادشاہی تھی، وہ آج مٹی پر سجدے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرش میں تھے، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اتنے بلند تھے کہ مبارک کندھوں سے چادر نیچے زمین پر تشریف لے آ چکی تھی۔ زمین بدر کی تھی، پر آنسو عرش تک جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی پر جماعت اگر ہار گئی، شہید ہو گئے مولا میدان میں، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا مولا زمین پر۔ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو کرم فرما، اللہ تو فضل فرما، اللہ تو ہمیں فتح سے نواز، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرف دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار ہیں، آپ سچے عاشق تھے، آگے بڑھے، مبارک چادر کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ رکھا، پیچھے سے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ بس بھی کیجیے، آپ کے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ یہ وہ عشق تھا، وہ عقیدہ تھا جہاں عاشق اور محبوب کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ فجر کا وقت ہوا، اذان کی آواز نے نماز کے بعد صف بندی شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں سیدھی کرتے تھے۔ تبھی ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جو قیامت تک اہل عشق کے لیے ایک کرامت اور دلیل بن گیا۔ حضرت سعد بن غازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے تھوڑا آگے نکل کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے تیر سے ان کے پیٹ پر ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے سعد صف میں سیدھے کھڑے رہو۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ میں بھیجا ہے، مجھے اس کا قصاص چاہیے۔ سوچئے، سامنے 1000 کی فوج کھڑی ہے، شہادت گلے لگانے کو تیار ہے، اور ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا دیا اور فرمایا، لے لو بدلہ۔ حضرت سعد آگے بڑھے، بدلہ لینے نہیں بلکہ انہوں نے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم کو چوم لیا اور گلے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، سعد یہ تم نے کیا کیا؟